کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کی برکت سے بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں۔ آئیے آپ کی کالز ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو پورا قرآن پاک پڑھتا ہے وہ یا حافظ ہو اسے کہتے ہیں، یا کوئی ایک سپارہ پڑھا ہو یا 10 پڑھے ہوں یا کوئی ایک سورت پڑھی ہو اسے بھی حافظ کہہ سکتے ہیں؟ جی، حافظ قرآن کسے کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمارے عرف میں حافظ قرآن اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس نے مکمل قرآن حفظ کیا ہو، اور کہتے بھی اسی کو ہیں کہ جو مکمل قرآن حفظ کر لے۔ جس نے ایک سپارہ یا چند صورتیں یا چند پارے اس نے حفظ کیے ہیں تو اس کو حافظ قرآن نہیں کہا جاتا، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ 20 پاروں کا حافظ ہے یا 10 پاروں کا حافظ ہے یا ایک پارے کا حافظ ہے یا ان صورتوں کا یہ حافظ ہے، یہ صورتیں اس نے یاد کی ہوئی ہیں۔ تو حافظ قرآن کا اطلاق اسی پر کیا جاتا ہے کہ جس نے مکمل قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہو۔ ٹھیک، اچھا، حفظ قرآن جسے اللہ توفیق دے ظاہر ہے وہی کرتا ہے، تو حفظ قرآن کے حوالے سے جو ایک ٹرینڈ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے کہ حافظ جب بچہ ہو جاتا ہے تو بعد میں اتنی کوئی دیکھ بھال نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ قرآن کو پکڑے رہنے کی تنبیہ فرمائی ہے، خاص اس حوالے سے کہ قرآن کو دور کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، ورنہ یہ اونٹ جیسے اونٹ سرکش ہوتا ہے، بھاگتا ہے، اس طرح تیزی کے ساتھ یہ نکلتا چلا جاتا ہے بندے کے دل سے۔ نہ قرآن پاک کا دور کرتا رہے تو وہ دل کے اندر نہیں رہتا۔ تو قرآن پاک حفظ کرنا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کو نبھانا بہت ضروری ہے، کہ اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو جس نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیا اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کا دور کرتا رہے، اسے پڑھتا رہے۔ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتی ہے، حالانکہ اگر بندہ روزانہ بھلے دیکھ کر ہی ایک پارہ پڑھنے کا عادی ہو، تو اگر وہ حافظ قرآن ہے تو یہ قرآن مجید فرقان حمید اسے یاد کرنے کے لیے بڑا فائدہ دے گی۔ یہ بات کہ وہ عادت بنا لے کہ روزانہ میں نے ایک سپارہ پڑھنا ہے، چاہے دیکھ کر ہی پڑھنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اصل میں چھوڑ دیتے ہیں بالکل پڑھنا، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر مقامات سے یا تو سرے سے بھول جاتے ہیں یا وہ بہت زیادہ ان کا کچا ہو جاتا ہے، یاد نہیں رہتا، تو پھر ان کو مایوسی طاری ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر اس مقام کو یا پورے ہی قرآن کو بار بار پڑھتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے وہ مشکل نہیں رہے گا، آپ کو اچھا بھلا وہ یاد ہو چکا ہوگا، اور تھوڑی سی کوشش کے ساتھ آپ اس کو مضبوط کر سکتے ہیں اپنی۔ بس آپ اس کی عادت بنا لیں کہ کچھ بھی ہو جائے بھلے دیکھ کر ہی میں نے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک پارہ یا 1.5 پارہ یا آدھا پارہ تلاوت لازمی طور پہ کرنی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے، اس کو حفظ کرنے کے حوالے سے مفتی صاحب نے اس کی فضیلت بھی بیان کی، اور نہ پڑھنے کے حوالے سے جو وعید ہے اور جو اس کے نقصانات ہیں اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر تو مسلمانوں کی بھاری اکثریت آج قرآن نہیں پڑھتی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک تعداد کو پڑھنا ہی نہیں آتا تو شاید یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والی مدنی تحریک بھی ہے، تو لہذا میری آپ سے مدنی التجا ہے
کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، سیکھیں، اور جن کو پڑھنا آتا ہے تو روزانہ کم از کم کچھ قرآن ضرور پڑھیں۔ بعض ہمارے اسلاف سے بھی یہ ثابت ہے کہ اگر کسی کا 40 دن کے اندر قرآن ختم نہیں ہوتا تھا تو اس پر وہ افسوس کرتے تھے، یعنی ان کے نزدیک یہ بڑے افسوس کی بات تھی کہ 40 دن ہو گئے اس نے قرآن ختم نہیں کیا۔ تو ہر ایک غور کر لے کہ اس نے آخری مرتبہ کب ختم کیا تھا قرآن، تو اندازہ ہو جائے گا۔ جی اگلی کال لیں گے۔ کوئی شخص مر جاتا ہے یعنی کہ دنیا سے چلا جاتا ہے، کیا وہ پھر ہمیں دیکھتا ہے اوپر سے؟ جی جو دنیا سے چلا جاتا ہے ہمیں دیکھتا ہے۔ ہاں یعنی یہ اوپر سے دیکھنے کی بات کر رہے تھے، تو اوپر کا ایک الگ تصور ہے۔ بہرحال قبر کے اندر مومن کا جسم ہوتا ہے اور روح جو ہوتی ہے اس کی مختلف مقامات پر رہنے کے اقوال ہیں۔ قبر کے پاس بھی رہتی ہے، جس کا مقام سے بلند ہو تو زمزم کے کنویں کے پاس، جس کا بلند ہو تو آسمانوں پر، پھر آسمان پہ بھی درجہ بدرجہ یہ روحیں رہتی ہیں، لیکن ان کا تعلق ہمیشہ اپنے جسم کے ساتھ رہتا ہے۔ تو یہ روایتوں میں موجود ہے کہ بندہ جب قبر پر جاتا ہے تو جو مردہ اس کو جاننے والا ہوتا ہے، اس کی پہچان والا ہوتا ہے، تو اس کو پہچانتا ہے، اور پہچانے کا ظاہر اسی صورت میں جبکہ وہ اس کو دیکھے گا تو دیکھتا بھی ہے اور اس کو پہچانتا بھی ہے۔ اسی لیے قبر پہ جانے کا حکم بھی جو ہے وہ قبروں کی زیارت کرو کہ اس سے دل بھی نرم ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ قبر کے اندر جو مردہ ہوتا ہے وہ اپنے عزیز کے آنے سے، اپنے دوست کے آنے کی وجہ سے اس سے انسیت حاصل کرتا ہے، اسے سکون ملتا ہے اس کے آنے سے۔ تو اس لیے قبروں پر جانا بھی چاہیے، اس کی زیارت بھی کرنی چاہیے، اور مردہ جو اندر ہوتا ہے وہ میں ملاحظہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میں زینب شہزاد آریہ دوحہ قطر سے عرض کر رہی ہوں، مفتی صاحب میرے ٹیچر کہتے ہیں کہ نماز میں سلام کرتے وقت ساتھ میں کوئی بیٹھا ہو تو اس کو بھی سلام کر دینا چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی سلام پھیرے اور سلام پھیرتے ہوئے ساتھ میں کوئی بندہ بیٹھا ہے اس کو بھی السلام علیکم کہہ دینے، خاص طور پہ پہلے سلام کے وقت تو ایسا نہیں کرے گا۔ دوسرا سلام اس نے پھیرا اور نماز سے فارغ ہو گیا، اب برابر میں کوئی بیٹھا ہوا تو اس کو السلام علیکم کہہ دیا، جبکہ کوئی اور ممانعت شرعی نہ ہو کہ وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے، تو نماز کا جو انتظار کر رہا ہو مسجد میں بیٹھا ہوا اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یوں ہے کہ جب بندہ سلام پھیرے گا تو سلام پھیرتے ہوئے اس کو نیت کرنی چاہیے۔ ابھی تو مدنی منی تھی، باقی جو مرد حضرات مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جب سیدھی جانب سلام پھیریں گے تو سیدھی جانب کے فرشتوں اور نمازیوں کی وہ نیت کریں گے، اور اگر اسی جانب امام ہے تو امام کی بھی نیت کریں گے، اور الٹی طرف جو ہے وہ الٹی جانب کے فرشتوں کا اور نمازیوں کو سلام کرنے کی نیت کریں گے۔ اسی طرح اگر اس طرف امام ہے تو پھر اس کی بھی نیت کریں گے، اور وہ درمیان میں بیٹھا ہوا ہے تو امام کی دونوں طرف وہ نیت کرے گا کہ اس کو بھی میں سلام کہہ رہا ہوں۔ تو یوں نہیں ہے کہ برابر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے تو سلام پھیرتے وہ اس کو بھی سلام کر دیا، ایسا نہیں۔ ہاں نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں اور کوئی ممانعت کی وجہ نہیں ہے، قریب میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو سلام کر لیا تو یہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، ہماری ایسا ہوتا ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر ایک دوسرے کو سلام تو کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ کی طرف الٹے ہاتھ کی طرف ہاتھ ملاتے ہیں۔ اچھا اس طرح تو ہوتا ہے، یعنی یہ تو دعا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد کرتے ہیں۔ دعا کے بعد جو فارغ ہو کر ایک دوسرے کو کھڑے ہو کر بالخصوص سلام کیا جاتا ہے، تو اس کو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الاذکار میں اور دیگر بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ مباح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جب مباح جو ہوتا ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ مستحب ہو جاتا ہے۔ تو اب مسلمان سے ملاقات کی نیت ہے، اس کی دلجوئی کی نیت ہے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی بندے کو حاصل ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا یہ جیسے سلام کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، اب جو موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہیں، اب جیسے ہم لوگ بھی سفر کرتے ہیں اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے، تو کوئی قریب آ کر پھر ایک دم سلام کرتا ہے، تو سلام کی کچھ آداب ہے نہیں؟ اب ظاہر ہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور ایک دم کسی نے اچانک سلام کیا تو ایکسیڈنٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ کہ سلام کا جو مقصود ہے، اول تو اس میں نیت ہوتی ہے کہ جس کو سلام کریں اس میں یہ نیت کریں کہ میں یہ اس کی جان، اس کی عزت، اس کا مال وغیرہ سب مجھ سے سلامتی کے اندر ہے، محفوظ ہے میری طرف سے یہ تو۔ اور دوسری ظاہر سی بات ہے کہ سلام کا مقصود جو ہے وہ سامنے والے کو ایک طرح کا رسپیکٹ بھی دینا ہوتا ہے، عزت دینا ہوتی ہے۔ تو اب اس کو جب کوئی بندہ سلام اس انداز میں کرے گا تو یہ عزت تو نہیں ہوگی، یہ تو اس کو گرا دینے والی بات ہوگی کہ اس کے قریب آ کے بالکل زور سے اس طرح سلام کیا کہ وہ تھر تھرا گیا، اور بالخصوص موٹر سائیکل وہ چلا رہا ہے اور ہلکی اس نے رفتار کی ہوئی تھی، اب اچانک اس نے آ کے سلام کیا اور وہ بالکل ہل گیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ گر بھی جائے۔
تو ظاہر ہے کہ اس کے ادب و احترام ہوتے ہیں، کس مقام پہ بلند آواز سے سلام کرنا ہے، کس مقام پہ آہستہ آواز میں سلام کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو کتابوں کے اندر بیان کیا، سوئے ہوئے ہیں تو اس بات کا حکم ہے کہ اگر کسی مقام پہ گیا، کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں، کچھ جاگ رہے ہیں، تو اس انداز میں سلام کرے کہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو، جاگنے والوں کو وہ سلام کرے گا۔ مدنی چل کے ناظرین سلام کے بھی آداب ہیں جو کچھ بیان کیے گئے، مزید بھی ہیں انشاءاللہ۔ مدنی ماحول سے وابستگی رہے گی، اجتماعات میں آتے جاتے رہیں گے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے تو اس طرح کی اور سنت آداب سیکھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک SMS شامل سلسلہ کرتے ہیں، عقیقہ یہ کہا جاتا ہے کہ کرنا مستحب ہے، تو اگر کوئی نہیں کرے گا تو کیا گناہ گار ہوگا؟ دیکھیں گناہ گار تو نہیں ہوگا، جی، سنت مستحبہ ہے، لیکن اس میں ایک تو سنت سے محرومی تو ہوگی کہ اگر وہ اس پر قادر ہے اور نہیں کرتا، اتنا اس کے پاس مال و اسباب موجود ہے کہ وہ کر سکتا ہے پھر نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ وہ محروم ہے۔ دوسرا اس میں نقصان یہ ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ بلاؤں کے اندر مرہون ہوتا ہے، یعنی وہ گرا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر، عقیقے کی وجہ سے اس کی یہ بلائیں وغیرہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر بچہ نابالغی کے اندر انتقال کر جاتا ہے تو وہ ماں باپ کے لیے شفاعت کا سبب بنتا ہے، لیکن وہی بچہ بنے گا کہ ماں باپ اگر عقیقے کی استطاعت رکھتے تھے تو وہ عقیقہ کریں، اگر نہیں کرتے تو روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ ایسے بچے کو شفاعت کرنے سے روک دیا جائے گا۔ تو نقصانات تو ہیں، اگرچہ کہ گناہ نہیں ہے لیکن محرومی بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ تو اگر بندے کے پاس جو وسعت ہے، استطاعت ہے، اتنا مال اس کے پاس موجود ہے کہ اس کے لیے عقیقہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ضرور کر لینا چاہیے، اور اس میں سنت کی ادائیگی کی نیت کرنی چاہیے، بچوں سے مصیبتیں پریشانیاں دور کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ مدنی چل کے ناظرین عقیقے کے بارے میں سوال جواب یہ امیر اہل سنت کا ایک بہت پیارا رسالہ ہے، آپ اسے حاصل کریں، اس کا مطالعہ کریں، مزید انشاءاللہ آپ کو اس کی معلومات ہوگی۔ جی اگلی کال لیں گے۔ اگر ایک عورت کا شوہر جو ہے وہ انتقال کر جائے اور وہ خود جو ہے وہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے، ہاسپٹل میں کام کرتی ہے، آیا اب اس کے لیے عدت کا کیا حکم ہوگا؟ اگر وہ کام پہ نہیں جاتی تو اسے کام سے نکال دیا جائے گا؟ عدت کے حوالے سے دیکھیں۔ جی اس میں دیکھیں عدت میں مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ عدت کا جو خرچہ وغیرہ ہوتا ہے ویسے طلاق کی صورت میں تو شوہر کے اوپر ہوتا ہے، یہاں پر بھی اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کا خرچہ اٹھانے والا کوئی موجود ہے کہ جو اس کا خرچہ اٹھا سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، یا اس کے پاس اپنا اتنا مال موجود ہے کہ جس سے یہ گزارا کر سکتی ہے تو اس صورت میں بھی باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں نہ اس کا کوئی خرچہ اٹھانے والا کوئی موجود ہے، نہ اس کے پاس اپنا کوئی مال موجود ہے، اور یہ محتاج ہے اس حوالے سے کہ کمائی کی تو کھا سکے گی ورنہ وہ کھا نہیں سکتے، صرف مال بڑھانے کے لیے نہیں، آئندہ جمع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اب گزارا ہی اس کا اس پر ہے، تو اب اس صورت میں دن ہی دن کے اندر جا سکتی ہے کہ دن ہی دن کے اندر کمائے جا کے اور اس سے جو ہے وہ پھر گھر کے اندر واپس آ جائے، یہ ایک اجازت باہر نکلنے کی۔ باقی اس کے علاوہ جو نوکری کی شرائط ہیں عورت کی وہ اپنی جگہ رہیں گی کہ وہ کن شرائط کے ساتھ باہر جا سکتی ہے کہ اس کے آنے جانے میں کسی طرح کا فتنہ نہ ہو، کسی غیر مرد سے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ساتھ تنہائی میں جمع نہ ہو، پھر یہ کہ اس کا ستر جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈھپا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ تمام شرائط جو 5 شرطیں بیان کی گئی ہیں نوکری کی وہ پوری ہونی چاہیے تو نوکری کر سکے گی۔ اور عدت کے جو صورت میں باہر جانے کی صورت ہے وہ میں نے بیان کر دی کہ نہ کوئی اس کا خرچہ اٹھانے والا ہے، نہ اس کے پاس اتنا مال و اسباب موجود ہے کہ جس کے ذریعے وہ گزارا کر سکے، تو اب اس صورت میں اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ دن ہی دن میں جائے اور اپنا کام کر کے رات سے پہلے پہلے گھر کے اندر آ جائے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ ضروری یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی نے حج یا عمرے کے لیے کسی سے پیسے مانگے کہ مجھے عمرے پہ جانا ہے، پیسے میرے کام میں، آپ میری مدد کرتے ہیں، بعد میں عمرہ کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب ان پیسوں کو دوبارہ لوٹانے پڑیں گے یا کیا کیا جائے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ توبہ بھی کرنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کو جتنے پیسے بنتے ہیں اس کو لوٹا دے اور اس کو بتا دے کہ بھئی شرعی مسئلہ یہ ہے، میں نے گناہ کا کام کیا ہے، میں توبہ بھی کرتا ہوں، اور اس کو پیسے واپس کرتے ہیں۔ صحیح۔ جی اگلی کال۔ سلسلہ دارالفتاح میں سوال عرض ہے کہ یہ زمین کی حرکت یا چاند اور ستاروں کی حرکت، یہ کنسپٹ اسلامی کیا ہے اور سائنسدانوں کا کیا ہے؟ یہ اگر جواب عطا فرما دے۔ جی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اسلامی لحاظ سے ہمارے نزدیک یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ زمین اور آسمان ساکن ہیں، یہ حرکت نہیں کرتے، یہ گھومتے
نہیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو روک رکھا ہے کہ وہ ہلیں، صحیح، زمین حرکت نہیں کرتی۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف قرآن و حدیث سے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے بلکہ خود سائنسی اصولوں سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ یہ جو چاند اور سورج وغیرہ ہیں، ستارے وغیرہ، یہ ہیں جو آسمان میں حرکت کرتے ہیں۔ ہر ایک کی اللہ تبارک و تعالی نے منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں۔ سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں اللہ تبارک و تعالی اس کو غروب فرماتا ہے، اسی طرح چاند کی منزلیں مقرر ہے، وقدرہ منازلہ، اس کے لیے منزلیں بھی مقرر کی ہوئی ہیں، اور ستارے کل فی فلک یسبحون، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ آسمان میں گردش کرتے ہیں، چلتے ہیں ادھر ادھر۔ تو اسلامی جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ زمین ساکن ہے اور سورج چاند وغیرہ یہ اپنے مدار کے اندر گردش کرتے ہیں۔ سائنسی نظریہ اس میں خود سائنسدان مختلف ہیں، بعض کی تحقیقات یہ بعض اوقات سامنے آتی رہتی ہے کہ یہ اختلاف کرتے ہیں، ہر ایک اس بات کا قائل نہیں کہ زمین حرکت کرتی ہو، باقی رہی ان کی تحقیقات تو یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ سائنسی جو ریسرچ ہوتی ہیں اس کو کوئی دوام تو ہے نہیں، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں کبھی وہ کچھ کہتے ہیں، لیکن وہ کچھ بھی کہیں سارے مجتمع ہو جائیں تو بھی ایک مسلمان کے لیے جو اعتقاد رکھنا ہے وہ قرآن پر اعتقاد رکھنا ہے۔ سائنس کا جو علم ہے وہ اسی صورت میں ہم اس کے اوپر اعتقاد رکھیں گے جبکہ وہ قرآن و حدیث کے تابع ہے، ہماری شریعت کے تابع ہے۔ اگر قرآن و حدیث سے وہ معارض ہوتا ہے، ٹکراتا ہے، تو بظاہر تو یہ ہوگا کہ وہ حقیقی سائنس ہوگی نہیں، صحیح، وہ ان کا اپنا ایک ریسرچ ورک ہوگا، ایک اپنی تحقیق ہوگی، لیکن اس کے اندر غلطیاں واقع ہوں گی۔ لیکن اگر کوئی بھی نظریہ ایسا ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید سے ٹکرا رہا ہے یا حدیث سے ٹکرا رہا ہے، تو ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے نظریے کے اوپر اعتقاد رکھیں گے، احادیث طیبہ پر اعتقاد رکھیں گے، نہ یہ کہ وہ سائنسی نظریہ کہ جو ہمارے مذہب سے ٹکراتا ہے، ہمارے قرآن سے ٹکراتا ہے، حدیث سے ٹکراتا ہے، اس کو اختیار کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اسلامی نظریہ یہی ہے کہ زمین ساکن ہے اور یہ سورج، چاند اور ستارے وغیرہ یہ اپنے مدار کے اندر گردش کرتے ہیں۔ اچھا حضور، ایس ایم ایس بڑا عجیب بھی ہے، بنت الطاف ہیں مرکز الاولیاء سے، یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارا جو یہ ہارٹ ہے، دل لیفٹ سائڈ ہے، الٹی سائڈ ہے، تو آپ اس سے سیدھے کاموں کی امید کیسے کریں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پہ خاص طور پہ تنبیہ فرمائی ہے کہ سن لو، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جی، جب وہ اچھا ہوتا ہے تو صلح الجسد کلہ، پورے کا پورا جو جسم ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اور جب وہ فاسد ہوتا ہے تو پورے کا پورا جسم جو ہے وہ فاسد یعنی خراب ہوتا ہے۔ سن لو کہ وہ دل ہے، ٹھیک؟ تو دل جو ہے وہ ہمارا مرکزی عضو ہے اور اسی کے ذریعے تمام کے تمام جو معاملات ہوتے ہیں وہ طے پاتے ہیں۔ دل کا چاہنا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہی تمام کی تمام چیزیں چلتی ہیں۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جو دل ہے وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے، وہ صحیح کیسے کرے گا۔ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل اگر اچھا ہے تو تمام کے تمام جسم یہ اچھا ہو جائے گا۔ اب الٹے ہاتھ سے کہ کوئی نیک کام نہیں کر سکتا، بالکل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایک ہاتھ سے آپ نے کسی نابینا، مثال کے طور پہ محرم کا کوئی عورت یا مرد ہی کسی نابینا کا ہاتھ پکڑتا اور الٹے ہاتھ سے کسی اور نابینا کا ہاتھ پکڑا ہے، تو کیا الٹے ہاتھ سے غلط کام کر رہا ہے؟ وہ صحیح کام بھی تو کر رہا ہے نا۔ اگر کسی مقام پہ جا رہا ہے، اچھی جگہ پہ جا رہا ہے، مسجد کی طرف، تو کیا صرف سیدھا قدم ہی اٹھائے گا؟ الٹے پاؤں کو کہاں لے کے جائے گا؟ الٹا پاؤں بھی تو مسجد کی طرف جا ہی رہا ہے نا۔ تو یہ سیدھا اور الٹا ہونا یا الٹی یا سیدھی جانب ہونا، اس کا یوں کوئی تعلق نہیں ہے کہ بندے کے اچھائی اور برائی کے ارادے سے اس کا کوئی تعلق ہو۔ تو ہاں، سیدھی جانب ایک اچھی جانب ہے کہ اس سیدھی جانب کو پسند کیا جاتا ہے الٹی جانب کی بنسبت، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز الٹی جانب ہو وہ کبھی جو ہے اس کے اندر بھلائی کی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ بلکہ آپ صفوں کو لے لیں کہ صف عام طور پہ حکم ہی ہوتا ہے کہ سیدھی جانب افضل ہے، لیکن اگر الٹی طرف افراد کم ہیں تو الٹی جانب کھڑا ہونا یہ بہتر ہوگا کہ وہاں کے کھڑا ہو جائے۔ تو بہرحال یہ قول بالکل غلط ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ جب اس دل جو ہے وہ ہماری الٹی جانب ہے تو اس سے پھر ہم بھلائی کی امید کیسے رکھیں۔ جی، اگلی کال لیں گے۔ مجھے دارالفتہ علیہ سلطان میں سوال کرنا تھا کہ چاند گرہن ہے، تو اس حوالے سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا حکم ہے، کیا اس سے بچنا چاہیے؟ چاند گرہن اصل میں ہے حدیث پاک کے اندر
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو سورج گرہن لگ گیا تھا. تو بعض نے کہا کہ یہ حضور علیہ السلام کے شہزادے کی دنیا سے پردہ فرمانے کی وجہ سے، وصال فرمانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یعنی اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. یہ کسی کی موت کی وجہ سے اس طرح گرہن نہیں لگتا. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندوں کو اس کے ذریعے سے تنبیہ کرتا ہے کہ دیکھو اتنا بڑا چاند ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے. اب یہ سائنسی توجیحات الگ ہیں کہ اس چاند کو گرہن لگتا کیوں ہے یا سورج کو گرہن لگتا کیوں ہے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ایسے معاملات جو ہیں وہ ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں، تنبیہات کے لیے ہوتے ہیں کہ بندہ باز آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، رجوع کر لے کہ جب اتنی بڑی چیزوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے تو پھر انسان کی حیثیت کیا ہے. وہ ڈرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بس اس کا چاہنا ہے، اس کا ارادہ کرنا ہے، اور بندے کے ساتھ اگر برائی ہے تو پھر اس کا بہت برا انجام ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمیں ڈرانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوا کرتی ہیں. تو اس میں ہم مطلب کیا کریں؟ تفریح بنا لیں اس کو؟ نہیں، تفریح نہیں بنائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. سورج گہن ہوتا تو اس وقت بھی آپ نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی اس کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور چاند گرہن کی نماز بھی پڑھنی چاہیے. اس میں جماعت نہیں ہے لیکن نماز پڑھنی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، اور ایسا ہی ہوتا تھا. حضور علیہ السلام جب بھی کوئی ایسی نشانی دیکھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا کرتے تھے. اب ڈرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم تھے، آپ کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا تھا، آپ کی وجہ سے تو لوگوں پر عذاب نہیں آتا تھا، آپ کے اوپر کیسے عذاب آتا. لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، اگر تیز ہوا چلتی تھی تو حضور علیہ السلام بے چین ہوتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی عذاب کے لیے ہو. گھرا ہوا بادل آتا تھا تو جب تک وہ کھل نہیں جاتا تھا حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں عذاب کا بادل نہ ہو. یہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر ڈرنا چاہیے. تو ہمارے یہاں تو بالکل الٹا ہو گیا نا معاملہ. جیسے سمندری طوفان کی خبر آتی ہے تو لوگ سمندر کی طرف ہی جاتے ہیں، ذرا دیکھیں کہ طوفان کیسا آتا ہے. تو حکومت کی طرف سے پابندیاں لگتی ہیں، رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. تو یہ کیا فرمائیں گے؟ یہ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ بنیادی اعتبار سے اسلامی تعلیمات سے دوری، اور دوسرا یہ آپ اگر دیکھیں گے نا تو ایک دنیاوی اعتبار سے جو لوگ سمجھدار کہلاتے ہیں نا وہ ایسی حرکتیں نہیں کریں گے. یہ شوباز قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب سمندر کے اندر طوفان آ رہا ہے تو وہ یہ تو نہیں دیکھے گا کہ اچانک وہ بڑھ گیا تو آپ کو چھوڑ کے دوسروں کے اوپر آئے گا. آپ بہادر بن کے کھڑے ہوئے ہیں کہ میں جو ہے وہ بہت بڑا کوئی ایسا فن خان ہوں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، یا میں موت سے نہیں ڈرتا. تو بھائی موت سے نہیں ڈرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ سمندر کے کنارے جا کے کھڑے ہو گئے اور آپ ڈر نہیں رہے. آپ کو ڈرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو خاص سمندر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سمندر پر تو سوار ہی، یعنی سمندر پہ جو جا رہا ہے وہ ہو کہ جو حج کرنے والا ہے، عمرہ کرنے والا ہے، غزوہ کرنے والا ہے، ایسا سوار ہو. باقی سمندر کے بارے میں تو صاف کہا گیا کہ اس کے نیچے آگ ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض تو سمندر کے پانی سے وضو کو درست قرار نہیں دیتے تھے، اگرچہ کہ صحیح یہ ہے کہ وضو ہو جائے گا، وہ مکروہ جانا کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے اس حوالے سے. لیکن بہرحال سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بندے کو ڈرنا چاہیے، بالخصوص اس طرح کا جب معاملہ پیش آئے تو اس میں بندے کو زیادہ ہوشیار نہیں بننا چاہیے اور اپنے گھر میں ہی رہنا چاہیے. اچھا، بدشگونی لی جاتی ہے جب چاند اور سورج گہن وغیرہ ہوتے ہیں، حاملہ عورتیں جو ہوتی ہیں، اس حوالے سے اس پہ کیا فرمائیں؟ اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ توہم کی تو اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے کہ سورج گرہن کی وجہ سے یا چاند گرہن کی وجہ سے حاملہ کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہو. اس کے حمل پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر وہ لوہے کی چیز چھوتی ہے یا وہ گھر سے ضرورت کے مطابق باہر نکلی ہے، کوئی چیز اس نے کاٹا ہے تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ بنیادی اعتبار سے بات ہے. البتہ کچھ چیزیں ہیں کہ شریعت مطہرہ ان سے بچنے کا کسی اور بنیاد پہ حکم دیتی ہے. اب جیسے مثال کے طور پر جو
مجزوم ہے، جس کو جزام کی بیماری ہے، کوئی اور بیماری ہے کہ جس کو ہمارے اچھوت بولتے ہیں کہ یہ بیماری اڑ کے لگ جائے گی، عام طور پہ یہ تصور ہے، تو حدیث پاک میں اس سے منع فرمایا کہ ایسا عقیدہ نظریہ نہیں رکھنا چاہیے کہ بیماری خود اڑ کے لگتی ہے، لیکن دوسرے مقام پہ مجزوم سے بچنے کا حکم دیا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اگر اس کو وہ بیماری لگ گئی تو اب وہ وہم کیا کرے گا کہ میں اس کے پاس بیٹھا تو لگی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ بیماری اس کو لگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کے اندر پیدا فرمائی ہے وہ بیماری، تو اس لیے بچنے کا حکم دیا۔ تو اس طرح یہ جو حاملہ عورت ہے یہ اگر سورج گرہن چاند گرہن کے دوران کچھ کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ایسی چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن بالفرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مقرر تھا کہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آنا ہے، آ گیا پیش، اب لوگ اس کو تانا دیں گے، ہاں منع کیا تھا نا ہم نے، نہیں استعمال کر، گھر سے باہر نہیں نکل، لوہے کی چیز کو استعمال نہ کر، چیز کو کاٹ مت، یہ تیرے ساتھ معاملہ پیش آ گیا، تو اس لیے اگر وہ اس سے گریز کرتی ہے بچتی ہے تو ٹھیک ہے، اس سے بچے، لیکن یہ وہم رکھنے کی اجازت اس کو نہیں ہے کہ اگر کروں گی تو اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ پیش آ جائے گا۔ جی اگلی کال لیں گے۔ حضرت صاحب میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے اعضاء جو سے 3 بار دھوتے ہیں، اگر 3 بار کی بجائے ایک دفعہ دھو لیں تو اس سے وضو ہو جائے گا؟ جی وضو میں آزاد ہونے کے حوالے سے دیکھیں یہ ہے تو سنت مؤکدہ کہ 3 بار اس کو دھویا جائے، البتہ اگر کسی نے ایک مرتبہ دھویا اور تمام حصے پر جو دھونے کا جس کو حکم ہے وہاں سے 2 قطرے پانی گزر گیا تو اس صورت میں اس کا وضو تو ہو جائے گا، فرض اس کا ادا ہو گیا، وضو ہو گیا، لیکن جو سنت ہے اس سے اس کی محرومی رہی، اور اس کی عادت بنانا ظاہر سی بات ہے کہ گناہ ہے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو حرج نہیں ہے، فرض ادا ہو گیا، لیکن یہ سنت ہے، اگر اس کو چھوڑے گا اور عادی ہوگا اس کا تو گناہ گار ہوگا۔ اچھا گجرانوالہ سے اسلامی بہنیں کافی دنوں سے SMS کر رہی ہیں، اشراق کا وقت کب تک رہتا ہے، یہ ارشاد فرما دیں۔ اشراق اور چاشت جی ان دونوں کا جو وقت ہے اس کی ابتدا ایک اور انتہا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور ابتدا اس کی ہوتی ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد 20 منٹ تک ٹھیک ہے کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں نمازیں نہیں پڑھ سکتے، اس کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے وہ اشراق و چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس میں وہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ختم جو ہوتا ہے وہ زحوہ کبریٰ یعنی جو سورج بالکل سر پر آ جاتا ہے اور جس کو عام طور پہ ہمارے یہاں زوال کہتے ہیں، ورنہ حقیقتاً زوال کا وہ وقت نہیں ہوتا، زوال کا حقیقی وقت جب زحوہ کبریٰ ختم ہوتا ہے اس وقت شروع ہوتا ہے، تو بہرحال کیلنڈر کے اندر زحوہ کبریٰ کا وقت لکھا ہوتا ہے، یہ جو زحوہ کبریٰ کا وقت ہے اس سے پہلے تک آپ اشراق و چاشت کی نماز ادا کر سکتے ہیں، جیسے زحوہ کبریٰ کا وقت شروع ہوا اب اس کے بعد آپ جو ہے وہ کوئی بھی نفل نہیں پڑھ سکتے، نہ اس وقت تو بہرحال قضا نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میں نے پوچھا تھا کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے، میں جگہ کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، اس کے اوپر مجھے زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں، یہ میں نے پوچھا تھا۔ پیسے جمع کر رہے ہیں ظاہر ہے جگہ لینے کے لیے، اگر تو وہ نصاب تک پہنچ جاتی ہے، یعنی وہ رقم اتنی ہے کہ جو ان کی ماہانہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ وہ رقم اتنی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ چکی ہے، یعنی یہ صاحب نصاب ہو چکے ہیں اور اس رقم کے اوپر 1 سال گزر چکا ہے، یا پہلے سے صاحب نصاب ہیں اور یہ رقم بھی ان کے پاس آئی، تو اب جب زکوٰۃ کا وقت ان پر آیا تو پھر اس رقم کی زکوٰۃ بھی ان کو دینا ہوگی، اگر وہ رقم نصاب کی مقدار کو ان کی ضرورت کے علاوہ پہنچتی ہے۔ یہ ضرورت یوں نہیں ہے کہ یہ رہ رہے ہیں تو اب گھر لینے کے لیے جو رقم جمع کی ہے اس پر زکوٰۃ نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی جبکہ وہ شرائط پائی جائیں جو ابھی ذکر کی گئی ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا شمال کی طرف پاؤں کرنے کے حوالے سے SMS آیا ہے، یہ آتا رہتا ہے، تو شمال کی طرف پاؤں کرنے میں ہمارے یہاں تو کوئی حرج نہیں ہے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرنے چاہیے، اور قبلے سے جو ہے وہ تھوڑا سا سیدھی جانب ہوں تو پاکستان ہندوستان کے اندر بغداد معلیٰ کی سمت اسی طرف آتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس طرف بھی بندہ پاؤں نہ کرے، ادب کے اعتبار سے نہ کرے، باقی یہ کہ کسی اور طرف پاؤں کر کے بندہ سوتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، پاؤں کر ہی سکتا ہے شمال جنوب وغیرہ کی جانب، صرف قبلے کی جانب پاؤں نہیں کرنا چاہیے، باقی دوسری جانب پاؤں کر سکتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اگر پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عقیقہ بعد میں دے سکتے ہیں؟ جی بچہ فوت ہو گیا، دیکھیں جو عقیقہ ہے
وہ مسنون 7ویں دن ہے. ٹھیک ہے. 7 دن سے پہلے بھی اگر کسی نے عقیقہ کیا تو عقیقہ تو ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے بچے کا زندہ ہونا یہ ضروری ہے. اگر بچہ زندہ نہیں انتقال کر گیا اور 7ویں دن سے پہلے انتقال کر گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ مسنون وقت آیا ہی نہیں کہ جس میں وہ عقیقہ کر سکتا. تو امید ہے کہ وہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ایسا بچہ جو شفاعت کرتا ہے یہ بچہ انشاءاللہ شفاعت کرے گا، کیونکہ انہوں نے مسنون وقت پایا ہی نہیں، یعنی 7ویں دن پایا نہیں کہ جس میں عقیقہ کرتے، اس سے پہلے ہی بچہ انتقال کر گیا. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کو بھی اس کا جو بشارت ہے وہ حاصل ہوگی. باقی یہ کہ اب اس کا عقیقہ نہیں ہو سکتا. عقیقے کے لیے جس جان کا عقیقہ کیا جا رہا ہے اس کا زندہ ہونا یہ ضروری ہے. جی اگلی کال لیں گے. میں یو اے سے بول رہا ہوں. یہ خان کا کوشچن ہے، کیا بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ بیٹھ کر نماز پڑھنا کیا حکم ہوگا؟ جی جو فرائض ہیں یعنی فرض نمازیں ہیں وہ، اسی طرح وطر واجب، اور یوں ہی عیدین کی نماز جو واجب ہے وہ، اور سنت فجر، ان تمام کو بلا عذر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے. اگر بلا عذر یعنی بلا اجازت شرعی کہ بندہ ایسا معذور نہیں ہے کہ جس میں بیٹھنے کی اجازت ملتی ہے، بغیر اس کے اگر کسی نے یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کی تو اس صورت میں اس کی نماز سرے سے ادا ہوگی نہیں، کہ ان کے اندر قیام یہ فرض ہے، کھڑے ہونا یہ فرض ہے. ان کے علاوہ جو سنت مؤکدہ وغیرہ ہیں، بالخصوص جو تراویح ہیں، اس میں بندے کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے. لیکن اگر وہ نمازیں کسی نے بیٹھ کر ادا کی تو نماز تو بہرحال ادا ہو جائے گی، لیکن بلا عذر سنت مؤکدہ کو بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ جو سنت غیر مؤکدہ یا نوافل ہیں وہ بیٹھ کر بندہ ادا تو کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو عذر نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھے، کہ کھڑے ہو کر جو نماز پڑھنا ہے اس میں بیٹھنے کی نسبت ثواب دگنا ہے. تو اس لیے اگر عذر نہیں تو ان نمازوں کو بھی کھڑے ہو کر ہی ادا کریں. اور اگر عذر ہے کہ بندہ کھڑے ہونے پر قادر ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ فرائض میں قادر نہیں ہے اور جو واجبات ہیں اس میں قادر نہیں ہے، اور اسی طرح سنت فجر میں قادر نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے، اس کو قدرت حاصل نہیں، طاقت حاصل نہیں، تو بھی اس کے اوپر یہ ہے کہ اگر تو وہ سجدہ وغیرہ کر رہا ہے زمین پر تو اب اتنا وہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ اللہ اکبر بھی کہہ سکے، تو اس کو حکم یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے گا. حتیٰ کہ اگر کسی چیز کا سہارا لیتا ہے، خادم کا، عصا کا، دیوار کا سہارا لے کر بھی وہ اللہ اکبر کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے، تو کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے گا. اب کھڑے ہونے کی قدرت نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے. تو اتنی قوت ہونا اس کے پاس کہ اگر وہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر بھی کہہ سکے، تو بھی ان نمازوں کے اندر کہ جن میں قیام ضروری ہے، جن کا تذکرہ کیا گیا، ان نمازوں میں کھڑا ہونا اس کے لیے ضروری ہوگا. اگر اتنی قدرت بھی نہیں ہے تو پھر بیٹھ کے نماز وہ ادا کر سکتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا. اس موضوع پر بھی پورا رسالہ موجود ہے، کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام. تو اس کو بھی حاصل کر کے اگر مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ مزید معلومات آپ کو حاصل ہوگی. نمازی کے آگے سے اگر کوئی جانور گزر جائے تو اس سے نماز پہ کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیں، نمازی کے آگے سے کوئی بھی چیز گزرے تو اس کی نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی. نہ عورت کا گزرنا توڑتا ہے، نہ کسی جانور کا گزرنا یہ توڑتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جانور تو اس حوالے سے مکلف بھی نہیں ہے. یہ تو بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہیں کہ کوئی چیز بھی، یعنی ان چیزوں میں بالخصوص چند چیزوں کا تذکرہ کیا کہ یہ چیزیں جب گزریں تو نمازی کی نماز کو نہیں توڑتی. تو جانور تو مکلف بھی نہیں ہے، وہ آگے سے گزر گیا تو ظاہر ہے کہ اس پر تو کوئی حکم بھی نہیں لگے گا. البتہ جو سمجھدار ہے، عقل بالغ ہے، جس کو وہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنا چاہے گا تو اس کا گزرنا گناہ ہے. کہ جان بوجھ کے اگر وہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے جہاں اس کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس صورت میں تو سخت گناہ ہے کہ وہ اس کے آگے سے گزرے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر وہ جانتا تو 40 اور ایک روایت کے مطابق 100 بھی برس وہ کھڑا رہتا. بعض میں برس کا تذکرہ نہیں، بعض کے اندر برس کا، یعنی سالوں کا تذکرہ ہے کہ وہ کھڑا رہتا، آگے سے نہ گزرتا. جی اگلی کال لیں گے. جناب یہ بتائیں کہ 1 لاکھ روپے کے ساتھ کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟ 1 لاکھ پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟ 1 لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو، 3 لاکھ، کتنے بھی ہو، رقم جو بھی ہو، اس کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ 2.5% ہوتی ہے. یعنی 1 لاکھ پر 2,500 روپے اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی. اب اس کو آپ ملٹی پلائی کرتے چلے جائیں، جتنی آپ کے پاس رقم سونا چاندی وغیرہ موجود ہے اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گی. جی مزید کال لیں گے. جس کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو تو کیا پڑھے؟ نماز جنازہ کی دعا، دعا قنوت اور بھی اس طرح آتا ہے.
اب بہتر تو یہ ہے کہ بہرحال اسے نماز جنازہ کی دعائیں یاد کرنی چاہیے، جو مسنون دعائیں ہیں وہ یاد کرے، اور اگر کسی کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے تو وہ دعا کی نیت سے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ یعنی ویسے صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک تعداد ہے، جمع غفیر ہے، جن سے یہ مروی ہے کہ نماز کے اندر وہ سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں جانتے تھے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے نماز جنازہ کے اندر، لیکن بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے پڑھی تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس کو بطور دعا پڑھا جا سکتا ہے، حمد و ثنا کی نیت سے، دعا کی نیت سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی ہے لیکن اس نے دعا کی نیت سے، حمد کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھی تو یہ پڑھنا اس کا جائز ہے، لیکن بہرحال جو مسنون دعائیں ہیں وہ بندے کو یاد کر لینی چاہیے۔ مدی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا، بہت اہم معلومات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔